Assalamu alaikum, students. Welcome to another session of Strategic Management. It's a pleasure always being with you, and I'm sure that you also by now have come a long way in understanding the fine nuances of strategic management. Last time, as you remember, we had touched quite a few topics such as marketing or market segmentation and product positioning. And today we will take up other issues like finance and accounting, and decisions regarding finance and accounting when it comes to the implementation stage of strategic management. So یہاں سے آج ہم اسٹارٹ کریں گے فائنانس ریلیٹڈ اور اکاؤنٹس ریلیٹڈ ایشوز جو ہیں ان کی اہمیت کو دیکھیں گے کہ امپلیمنٹیشن کے سٹیج میں اکاؤنٹس اور فائنانس کی کیا اہمیت ہے. سو آئیے دیکھتے ہیں. جیسا کہ آپ سلائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں، فائنانس اور اکاؤنٹنگ کے جو ایشوز ہیں یا فائنانس اینڈ اکاؤنٹنگ اٹ سیلف، یہ سینٹرل ہے ٹو اسٹریٹجک امپلیمنٹیشن اور اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن. اس سے ہماری مراد یہ ہے کہ جب ہم کسی بھی اسٹریٹجی کو امپلیمنٹ کرنے پہ آتے ہیں تو اور دیگر ایشوز کے علاوہ، مارکیٹنگ ہے فار ایگزامپل، مینجمنٹ ہے فار ایگزامپل، اسی طرح فائنانس اور اکاؤنٹنگ جو ہے یہ ایک کی یا کروشل کہہ لیں یا سینٹرل رول کہہ لیں ادا کرتی ہے. اس کے بغیر بات نہیں بنتی. اٹ پلیز اے سینٹرل پارٹ. اور کس قسم کا رول ہے آپ دیکھیے. پہلا یہ اکوائرنگ نیڈڈ کیپٹل. فائنانس اینڈ اکاؤنٹس والے جو ہیں فائنانسنگ ایشوز میں یہ شامل ہے. اکوائرنگ نیڈڈ capital, and then developing pro forma financial statements, preparing financial budgets, evaluating the worth of a business. اب پہلے کو ہی اگر دیکھیں، acquiring needed capital, I don't have to tell you this. In fact, nobody has to be told this. Yet we need to understand the importance at least کہ فائنانس کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. اور جب ہم کہتے ہیں کہ فائنانس کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا تو اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ دیٹ فائنانس، جب ہم کہتے ہیں تو وی مین ایڈیکویٹ فائنانس. وہی بات کہ اگر شارٹیج ہوگی، کرنچ ہوگا فائنانس کا، فائنینشیل کرنچ ہوگی، so the organization cannot go very far and strategies cannot succeed. کیوں؟ Because of the financial crunch. Financial crunch یا finances کی کمی ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ ایک بہترین تیراک کو لے لیں اور اس کے گلے کے گرد ایک بڑا وزنی پتھر باندھ دیں اور اسے کہیں کہ وہ تیرے. وہ نہیں تیر سکتا. تو اسی طرح یہ جو ہے فائنینشیل شارٹیج کہہ لیں یا فائنانسز کی شارٹیج، اس کے بغیر کوئی بھی حکمت عملی سکسیڈ نہیں کر سکتی. سو اٹ از ون آف دا میجر رولز آف دا فائنانس اینڈ اکاؤنٹنگ پیپل اور فنکشنل ایریا ٹو acquire adequate financing for the organization. نیڈڈ کیپٹل کے علاوہ آگے نیکسٹ دیکھیے آپ، ڈیولپنگ پروفارما فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. یہ بات درست ہے کہ آج کی جو ٹاپ مینجمنٹ ہے یا آج کی جو پروفیشنل مینجمنٹ ہے یا پروفیشنل مینیجرز جو ہیں آج کے، وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پہ انحصار تو کرتے ہیں، ڈپینڈ تو کرتے ہیں، وہ سہارا لیتے ہیں ان کا، لیکن اتنا نہیں لیتے جتنا کہ ماضی میں لیا جاتا تھا. اب آپ دیکھیے بیلنسڈ اسکور کارڈ ہے فار ایگزامپل، اس کا بھی ذکر آتا ہے.
اور بیلنس اسکور کارڈ کا کانسیپٹ ہمیں محض یہی بتاتا ہے کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے علاوہ، فائنینشیل ہیلتھ کے علاوہ، کسی بھی آرگنائزیشن کو جب آپ ایویلویٹ کرتے ہیں یا اس کی امپلیمنٹیشن پہ آتے ہیں تو آپ اور مزید کئی چیزیں اور بھی دیکھتے ہیں، جن میں کسٹمر سیٹسفیکشن ایک ہے فار ایگزامپل. تو یہاں پہ یہ بات تو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ درست ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے بغیر بات بھی نہیں بنتی. باقی جتنی چیزیں اور آپ دیکھیں، جتنے اور انداز آپ اختیار کریں کسی بھی امپلیمنٹیشن کے لیے یا کسی بھی ایویلویشن کے لیے، لیکن فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا ہونا لازم ہے. وائی؟ بیکاز اسی طرح جیسا ہم جانتے ہیں کہ فائنینسز لازم ہے، کیپٹل لازم ہے، کیپٹل کے بغیر بات نہیں بنتی. تو آبویسلی ہمیں کیپٹل ریلیٹڈ ایشوز پہ بھی دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. کہاں خرچ ہوا، کس رفتار سے خرچ ہوا یا ہو رہا ہے، کمی بیشی کیا ہے، آگے کی نسبت بہتری ہے یا آگے کی نسبت کارکردگی کم ہے. تو ان سب کے لیے وی نیڈ ٹو ہیو پروفارما اسٹیٹمنٹس. پروفارما سے مراد یہ کہ پہلے سے طے شدہ فارمیٹ کے مطابق. اور طے شدہ فارمیٹس اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک اسٹینڈرڈائز طریقہ بن جاتا ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے فائنینشیل ہیلتھ کو دیکھنے کے لیے یا کسی بھی آرگنائزیشن کی فائنینشیل پرفارمنس کو میجر کرنے کے لیے. Therefore, we are more or less, and we have to be rather, we are agreed on this کہ پروفارما فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو ہیں یہ بھی کسی اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کے لیے بہت اہم ہے، اور یہ فائنانس اینڈ اکاؤنٹنگ کا جو شعبہ ہے اسی کی ذمہ داری ہے ٹو ڈیولپ پروفارما فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. اب فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے ساتھ ساتھ پریپیئرنگ فائنینشیل بجٹس. اب یہ بجٹ کا جو ذکر آتا ہے یہ سال حاضر کو سامنے رکھ کر ہوتا ہے. یہ اب ہم بات کر رہے ہیں اینوئل آبجیکٹوز کی. ایک تو ہے نا اسٹریٹجک آبجیکٹوز. اسٹریٹجک آبجیکٹوز کا تعلق جو ہے وہ لانگ ٹرم سے، آئندہ آنے والے 2 سے زائد سال، 4 سال، 5 سال. بعض آرگنائزیشنز تو ایسے ہیں کہ وہ 10-10، 20-20 سال کی اسٹریٹجک پلاننگ کرتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اینوئل آبجیکٹوز ہیں، اینوئل آبجیکٹوز کے لیے فائنینشیل بجٹس بھی بنتے ہیں. اسی طرح اینوئل ٹارگیٹس اور بھی ہوتے ہیں. اینوئل ٹارگیٹس میں مثال کے طور پہ سیلز کے ٹارگیٹس ہیں، پروڈکشن کے ٹارگیٹس ہیں، پرچیز کے ٹارگیٹس ہیں، ہیومن ریسورس کے حوالے سے ٹارگیٹس ہیں. اسی طرح فائنینشیل ٹارگیٹس بھی ہیں. اب ان سب ٹارگیٹس کے ہوتے ہوئے، جیسا کہ میں نے کہا، پروڈکشن کے ٹارگیٹس ہیں، پرچیز کے ٹارگیٹس ہیں، ہیومن ریسورس کے ٹارگیٹس ہیں، اور پرچیز کا یا پروڈکشن کے ٹارگیٹس ہیں. یہ تمام جتنے بھی ٹارگیٹس ہیں ان سب کے لیے فائنانسز بھی چاہیے. سو وی ہیو ٹو پریپیئر اے فائنینشیل بجٹ کہ سال حاضر کے دوران یا کسی بھی ایک سال کے دوران فائنینشیل بجٹس کیا ہوگا، فائنینشیل ایلوکیشنز کیا ہوں گی، اور وہ ٹارگیٹس کے مطابق ہوتی ہیں. اور یہ امپورٹنٹ کام جو ہے فائنینشیل بجٹس کا بنانا، اس کا تیار کرنا، یہ بھی فائنانس اور اکاؤنٹنگ کے شعبے کی اہم ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے. پھر ہم آتے ہیں ایویلویشن کی طرف. لیکن یہ وہ کارکردگی والا ایویلویشن نہیں ہے، یہ آرگنائزیشن یا بزنس جو بھی ہے اس کی ورتھ کی ایویلویشن ہے. دوسرے لفظوں میں جو بھی ہمارا کاروبار ہے، جو بھی ہماری آرگنائزیشن ہے، فرم ہے، اس کی ورتھ کیا ہے، اس کی مالی حیثیت کیا ہے. تو یہ ورتھ کیلکولیٹ کرنا یا ایویلویٹ کرنا، یہ بھی فائنانس اینڈ اکاؤنٹ کا ایک اہم
حصہ ہے. اور یہ تمام فنکشنز جو ہیں یہ اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کے لیے سینٹرل یا کی رول ادا کرتے ہیں. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کچھ فائنینشیل ڈیسیشنز کی طرف چلتے ہیں. یہ دیکھیے یہاں اب آپ کو اسکرین پہ ایسے ڈیسیشنز دکھائے جا رہے ہیں یا ایسے ڈیسیشنز یا فیصلے ہیں جن کا ہم ذکر کرتے ہیں، جن فیصلوں کے لیے فائنانس اور اکاؤنٹنگ کی پالیسیز کا ہونا لازم ہے. یعنی یہ وہ ڈیسیشنز ہیں جن کے لیے فائنانس یا اکاؤنٹنگ ریلیٹڈ پالیسیز طے ہونی چاہیے. پالیسیز آپ نے دیکھی ہی تھی کہ وہ ہمیں کیسے مدد دیتی ہیں مینجمنٹ میں. تو پہلا فیصلہ جو ہے وہ ہے اگین کیپٹل سے متعلق، سرمایہ سے متعلق. ریز کیپٹل وتھ شارٹ ٹرم، لانگ ٹرم پریفرڈ اور کامن اسٹاک. یہ آپ نے یقیناً فائنانس میں پڑھا ہوگا یا فائنینشیل مینجمنٹ میں پڑھا ہوگا کہ اسٹاک یا شیئرز جو ہیں کسی بھی ادارے کے، لمیٹڈ آرگنائزیشنز کے، لمیٹڈ کمپنیز کے، دو طرح کے ہوتے ہیں، پریفرڈ اسٹاکس اینڈ کامن اسٹاک. اب یہ جو ہے پریفرڈ اسٹاک یا کامن اسٹاک، یہ لانگ ٹرم اینڈ شارٹ ٹرم کے لیے استعمال ہوتے ہیں کیپٹل ریز کرنے کے لیے. ایٹ ٹائمز یو یوز یور شیئرز یا اسٹاک ٹو ریز شارٹ ٹرم کیپٹل اینڈ ایٹ ٹائمز ٹو ریز لانگ ٹرم کیپٹل. لیکن قصہ مختصر یہ کہ ریزنگ کیپٹل وتھ لانگ ٹرم اور وتھ شارٹ ٹرم پریفرڈ اور کامن اسٹاک، یہ ایک فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کیپٹل کیسے ریز کرنا ہے. تو یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس کے لیے ایک پالیسی ڈیسیشن کی ضرورت ہے. اس کے بعد اگلا ایک فیصلہ ہمیں اور کرنا پڑتا ہے یا کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ جو ہمارے فکسڈ ایسٹس ہوں گے، پلانٹ ہے، اکوپمنٹ ہے، ایون بلڈنگ فار دیٹ میٹر ایٹ ٹائمز، یہ جو فکسڈ ایسٹس ہیں وہ ہم آؤٹ رائٹ خرید لیں. آرگنائزیشن جو ہے وہ اپنے ریسورسز استعمال کرتے ہوئے خرید لیں ان کو، یا ان کو لیز کر لے. جب آپ اسے لیز کرتے ہیں تو آبویسلی ہم ٹوٹل رقم بیک وقت نہیں دے دیتے. ہوتا کیا ہے کہ آپ قسطوں میں کہہ لیں پیسے ادا کرتے ہیں اوور دا لانگ ٹرم اور اوور دا پری ڈیٹرمنڈ ٹائم پیریڈ. ہو سکتا ہے 5 سال کے لیے، ہو سکتا ہے 7 سال کے لیے، ہو سکتا ہے 10 سال کے لیے. آپ تھوڑی سی رقم پہلے دے دیتے ہیں، اس کے بعد ہر ماہ یا ہر سال ایک طے شدہ رقم جو ہے آپ دیتے رہتے ہیں. اس طرح فائدہ کیا ہے کہ کسی بھی آرگنائزیشن کو بیک وقت بہت ساری رقم جو ہے وہ انویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جیسے جیسے وہ ارن کرتی ہے اسی میں سے وہ تھوڑی تھوڑی رقم ادا کرتی جاتی ہے. تو یہ بہت ایک کنوینئنٹ طریقہ ہے اور آج کی دنیا میں کافی حد تک رائج ہے. تو یہ فیصلہ کرنا کہ آیا فکسڈ ایسٹس کو آؤٹ رائٹ خرید کر حاصل کیا جائے یا ان کو لیز کے ذریعے حاصل کیا جائے، اس کے لیے بھی فائنینشیل پالیسی ڈیسیشنز چاہیے یا فائنانس ریلیٹڈ پالیسی ڈیسیشنز چاہیے. تیسرا ایسا فیصلہ دیکھیے، ٹو ڈیٹرمن این اپروپریٹ ڈیویڈنڈ پے آؤٹ ریشو. ڈیویڈنڈ جو ہے یہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ پروفٹ ہے جو آپ اپنے شیئر ہولڈرز کو دیتے ہیں ان کے شیئرز کے عوض. جس کے پاس جتنے شیئرز ہیں اس کے مطابق آپ ایک اناؤنسڈ ڈیویڈنڈ جو ہے ان کو دیتے ہیں. یہ ان کی آمدن ہے ریئلی. اب کس سال یا کسی ایک سال میں یا کسی ایک پیریڈ کے لیے آپ کتنا ڈیویڈنڈ اناؤنس کرتے ہیں؟ کیا آپ
10% اناؤنس کر رہے ہیں, 30% اناؤنس کر رہے ہیں, یا 5% اناؤنس کر رہے ہیں. یا بعض اوقات آرگنائزیشن جو ہیں اگر کوئی سال ایسا ہوتا ہے کہ پروفٹ زیادہ نہیں ہوتا تو وہ ڈیویڈنڈ نہیں بھی دیتے, اناؤنس کر دیتے ہیں کہ اس سال ڈیویڈنڈ نہیں دیا جائے گا. لیکن جو بھی ایک فیصلہ ہے, آپ نے جتنا بھی ڈیویڈنڈ دینا ہے اس کا پہلے سے آپ کو ایک پالیسی ڈیسیشن طے کرنی ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ڈیویڈنڈ آپ اناؤنس کر دیتے ہیں لیکن وہ سارے کا سارا آپ بیک وقت نہیں دیتے, 1 یا 2 یا 3 انسٹالمنٹس میں آپ بھجوا دیتے ہیں شیئر ہولڈرز کو. تو یہ جو ریشو ہے کہ بھئی کتنا ہے اور کتنا پے آؤٹ کرنا ہے ہم نے, یہ ریشو بھی اسی طرح فائنانس کے فیصلوں میں سے ایک فیصلہ ہے. پھر آپ دیکھیے سب سے نیچے اسکرین پہ 2 ٹرمز ہیں, LIFO اینڈ FIFO. ان سے مراد ہے, LIFO سے مراد ہے لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ, اور FIFO سے مراد ہے فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ. ایک صورت میں ہم آخر میں داخل ہوتے ہیں, سب سے پہلے نکلتے ہیں, اور دوسری صورت میں, دوسری سچویشن میں ہم سب سے پہلے داخل ہوتے ہیں اور سب سے پہلے نکلتے ہیں باہر. اب یہ فیصلہ کرنا کہ کون سی پالیسی ہوگی, لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ اور فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ, یا کہ مارکیٹ ویلیو کے اکاؤنٹنگ اپروچ کے مطابق, کہ مارکیٹ ویلیو کیا ہے اور اس کے مطابق کیا اپروچ ہم اختیار کریں گے. تو یہ ایسے فیصلے ہیں, all 4 of these دیکھیے, یہ آپ کو ایک مثال کے طور پہ دکھائے گئے ہیں, جن کے لیے فائنینشیل پالیسی یا اکاؤنٹنگ پالیسی ہمیں طے کرنے کی ضرورت ہے. یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہوتا ہے کہ کون سی پالیسی ہم اختیار کریں گے. اسی طرح کچھ اور بھی ہیں, دیکھیے اس میں اسکرین پہ آپ کے سامنے ایکسٹینڈ ٹائم آف اکاؤنٹس ریسیویبل. جتنے بھی ادارے آپ دیکھیے آج کام کرتے ہیں, کاروباری ادارے ہیں, ان سب نے کچھ رقوم ادا کرنی ہوتی ہیں لوگوں کی, سپلائرز کی, کریڈیٹرز کی, شیئر ہولڈرز کو, وٹ ایور. اور اسی طرح کچھ ایسی رقوم ہوتی ہیں جو انہوں نے وصول کرنی ہوتی ہیں. اب جو رقوم وصول کرنی ہوتی ہیں اور جنہیں ہم اکاؤنٹس ریسیویبل کہتے ہیں, ان کو اگر آپ غور کریں تو آج کے کاروباری دنیا میں شاذ و نادر ہی کوئی ایسی آرگنائزیشن ہوگی, کوئی ایسی فرم ہوگی جس نے پیسے لینے نہ ہو, جس نے کوئی رقوم واپس وصول نہ کرنی ہو. کیوں کہ لین اور دین جو ہے یہ چلتا رہتا ہے آج کے کاروبار میں, یہ ایک بہت اہم حصہ بن گیا ہے آج کے کاروبار کا. اب پیورلی آن کیش بہت کم کام ہوتا ہے, اسپیشلی بڑے پیمانے پہ جب آرگنائزیشنز کام کرتی ہیں. اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اکاؤنٹس ریسیویبل کا جو سائیکل ٹائم ہے, یا یوں کہہ لیں کہ جو ایوریج ٹائم ہے کسی اکاؤنٹس یا کسی رقم کو واپس لینے کا, وصول کرنے کا, وہ ہر آرگنائزیشن کا مختلف ہوتا ہے. اگر ایوریج نکالیں تو بعض آرگنائزیشنز ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ 7ویں دن یا 7 دن کے اندر اندر واپس لے لیتی ہیں رقم, بعض ہیں وہ اس سے زیادہ میں لیتی ہیں, اور بعض ہیں جو 1.5 ماہ 2 ماہ 7 ہفتے 6 ہفتے 8 ہفتے بھی لیتی ہیں. اب جہاں پرفارمنس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, جہاں پروڈکشن کو آپٹیمائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, پروڈکٹیوٹی کو بڑھانے کی بات ہم کرتے ہیں, وہاں اپنی کارکردگی کو بہتر کرنے کا ایک اور طریقہ یہ بھی ہے
کہ اکاؤنٹس ریسیویبل کا جو ایوریج ٹائم ہے اس کو ہم کم کریں. اگر ہماری رقوم 6 ہفتے 42 دن کی بجائے 5 ہفتے یا 4 ہفتے 28 دن میں یا 35 دن میں یا 30 دن میں واپس آ جائیں تو obviously فائنانس کے حوالے سے we will be in a better position. اور وہ رقم جو ہے وہ واپس ریسائیکل ہو سکتی ہے, ری انویسٹ ہو سکتی ہے, دوبارہ استعمال میں آ سکتی ہے, ہمارے استعمال میں آ سکتی ہے, بجائے اس کے کہ وہ ان کے استعمال میں ہو جن سے ہم نے لینی تھی. اس لیے دیکھا یہ گیا ہے کہ اکاؤنٹس ریسیویبل کا جو ٹائم ہے اس کو کم کرنا یا زیادہ ہو جانا اس کا خاصا اثر رکھتا ہے ہماری آرگنائزیشن کی کارکردگی پہ اور امپلیمنٹیشن آف اسٹریٹجیز پہ. اس لیے یہ فیصلہ بھی اہم اکاؤنٹنگ اور فائنینسنگ کے فیصلوں میں سے ہوگا کہ ہمارا اکاؤنٹس ریسیویبل کا ٹائم جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے, کتنا زیادہ سے زیادہ ہم رکھ سکتے ہیں. اس سے زیادہ اگر ہوگا تو نقصان دہ ہے, اس سے کم ہو جائے تو بہتر ہے. تو لہذا کیا ہونا چاہیے, یہ بھی ایک اہم فیصلہ ہے, یا اہم فیصلوں میں سے, فائنانس اور اکاؤنٹس کے اہم فیصلوں میں سے ایک فیصلہ ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اکاؤنٹس ریسیویبل کا جو ٹائم ہے اس کو اگر ایکسٹینڈ کرنا ہم چاہیں, یعنی کم کے بجائے زیادہ کرنا چاہیں یا ایون کم کرنا چاہیں, تو یہ ایک پالیسی ڈیسیشن ہے. اگلا آئٹم یا اگلا پوائنٹ آپ دیکھیے, اسٹیبلش پرسنٹیج ڈسکاؤنٹ آن اکاؤنٹس فار ٹرمز. ٹرم اکاؤنٹ سے مراد یہ ہے, ٹرم سے مراد یہ کہ مدت, کتنے مدت کے لیے آپ ایک رقم دیتے ہیں یا لیتے ہیں یا جو بھی ہے. اور یہ ٹرم جیسا کہ لیزنگ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ 6-7 سال 8 سال 10 سال بھی ہو سکتا ہے اگر سافٹ ٹرمز ہیں, آسان شرائط ہیں, اور یہ کم بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح اگر آپ کسی سے پیسہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اگر آپ ٹرم کم رکھیں, جلد آپ ہمیں واپس کر دیں تو ہم آپ کو 1% ڈسکاؤنٹ دے دیں گے. یعنی یہ ایک انسینٹیو ہے جو آپ دیتے ہیں کسی کو تاکہ ٹرم جو ہے وہ شارٹن ہو سکے یا آپ کے مرضی کے مطابق ہو سکے. لائک وائز آخر میں دیکھیے, ڈٹرمن دی اماؤنٹ آف کیش کیپٹ آن ہینڈ. جہاں ہم نے یہ بات کی ہے کہ کارکردگی اچھی اور بہتر یا آپٹیمم ہونے کے لیے ہمیں ایڈیکویٹ فائنانس چاہیے, وہاں ہمیں اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ضرورت سے زیادہ کیش ان ہینڈ یا رقم اپنے تجوری میں رکھنے کا یا اپنے اکاؤنٹ میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پیسہ وہ اچھا ہے کاروباری اداروں کے لیے جو کسی کام میں لگا ہوا ہے. کیوں؟ اگر وہ کسی کام میں لگا ہوا ہے تو اس پیسے کے ساتھ آپ اور پیسے کما رہے ہیں, آپ کے ویلتھ میں اضافہ ہو رہا ہوگا. اور اگر وہ ویسے ہی پڑا ہوا ہے, بینک میں پڑا ہوا ہے یا آپ کی تجوری میں پڑا ہوا ہے, سیف میں پڑا ہوا ہے, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اگر ہے بھی تو اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا کہ اس پیسے کو انویسٹ کر کے ہو سکتا تھا. بینک میں میرے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں, وہ مجھے بینک سے کچھ نامنل ایک انٹرسٹ ملے گا, لیکن وہ نامنل انٹرسٹ جو بینک مجھے دیتا ہے وہ اس انٹرسٹ کو یا اس فائدے کو, منافع کو, پروفٹ کو میچ نہیں کرتا جو میں اس کو اپنے کاروبار میں انویسٹ کر کے کما سکتا ہوں. سو اس لیے کتنا کیش ہونا چاہیے آن ہینڈ, یہ ایک اہم فیصلہ ہے. اتنا ہی ہونا چاہیے جتنے کی ہمیں منیمم ضرورت ہے, اس سے تھوڑا سا اوپر آپ رکھ لیں, جسٹ ٹو بی آن دا سیف سائڈ. لہذا
زیادہ رکھنا ہے, تھوڑا رکھنا ہے, کتنا رکھنا ہے, یہ فیصلہ کیش آن ہینڈ کے متعلق جو ہے یہ فائنانس اور اکاؤنٹنگ پالیسی مانگتا ہے. We have to have an accounts or finance related policy in order to determine the amount of cash on hand that we will be keeping. So, dear students, یہ وہ فیصلے تھے کچھ جو اکاؤنٹس اور فائنانس کی پالیسی مانگتے ہیں, پالیسی ڈسیشن چاہتے ہیں. آئیے اب آگے چلتے ہیں. اب اسکرین پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں فائنانس اینڈ اکاؤنٹنگ ایشوز ایک بار پھر آگے ہیں. یہ وہی ہیں جو ہم نے پیچھے جو مختلف ایشوز دیکھے تھے, اب ان کو ایک اور زاویے سے دیکھتے ہیں. بیسک ان کو ریکیپ بھی کر لیتے ہیں اور ان کے کچھ اور مختلف پہلو بھی دیکھتے ہیں. تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ, acquiring capital to implement strategies. اب بیسک سورسز آف کیپٹل کیا ہیں؟ دو طرح کے, ایک ڈیٹ اور ایک ایکوٹی. یہ بھی ہم نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ جو ہم نے کیپٹل ایکوائر کرنا ہے, جو ہم نے فائنانسز ایکوائر کرنے ہیں اسٹریٹجیز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے, وہ کیسے ریز کرنے ہیں؟ ڈیٹ کے ذریعے, قرض کے ذریعے, یا ایکوٹی کے ذریعے, شیئر ہولڈرز کے اپنے پیسوں سے, ایکوٹی سے. تو یہ بیسک سورسز ہیں. اب جب ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ڈیٹ ہوگا یا ایکوٹی ہوگی, یا ڈیٹ اور ایکوٹی دونوں کی کمبینیشن ہوگی, تو جو بھی ہم فیصلہ کریں اس کے لیے ہمیں ایک انالیسس کی ضرورت ہے. اور وہ انالیسس جیسا آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, EPS/EBIT انالیسس, ارننگ پر شیئرس اینڈ ارننگ بفور انکم ٹیکس. اور انٹرسٹ بھی آپ کہتے ہیں, انٹرسٹ بھی آپ دیتے ہیں, ٹیکسز بھی آپ دیتے ہیں. تو ارننگ بفور ٹیکسز اور ارننگ بفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکسز بوتھ. تو یہ جو فیصلہ ہے کہ ارننگ پر شیئر کیا ہونا چاہیے یا ارننگ بفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکسز کیا ہونے چاہیے, اس کی جب ہم انالیسس کریں گے تو الٹیمیٹلی ہم وہیں پہنچیں گے کہ ایکوٹی کتنی ہو اور ڈیٹس کتنے ہو, ان کا ریشیو کیا ہو, کیا خالی ہم نے ایکوٹی سے کام کرنا ہے یا خالی ہم نے ٹوٹل ڈیٹس پر ہی کام کرنا ہے, وٹ ایور بی دا کیس. لیکن فائنینشیل یا فائنانس اینڈ اکاؤنٹنگ کے ایشوز میں شامل ہے اور اس کے لیے ہمیں فیصلے بھی کرنے ہوتے ہیں. تو فارما اسٹیٹمنٹس کی بھی ہم نے بات کی تھی. میں نے کوشش کی تھی آپ کو بتانے کی, آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کہ فائنینشیل پرفارما اسٹیٹمنٹس کیا ہوتے ہیں. ان سے اب ہوتا کیا ہے یہ دیکھیے اسکرین پہ اگین. They allow an organization to examine the expected results of various actions and approaches. جب ہم کوئی بھی ایکشن لیتے ہیں, کوئی فیصلہ کرتے ہیں, تو obviously کسی ایکسپیکٹیشن کے تحت کرتے ہیں. ہم ذہن میں رکھتے ہیں کہ اس ایکشن کے یہ متوقع نتائج ہوں گے یا یہ نتیجہ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو اس کو فائنینشیل ٹرمز میں بھی دیکھا جاتا ہے اور پلان کیا جاتا ہے. اس کے لیے آرگنائزیشن کو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس, فائنینشیل پرفارما اسٹیٹمنٹس کی مدد لینی پڑتی. اس سے جیسا کہ آپ نے پڑھا, دے الاؤ این آرگنائزیشن کہ بھئی کیا فائنینشیل بینیفٹس ہم اکرو کرنا چاہتے ہیں, حاصل کرنا چاہتے ہیں کسی بھی ایکشن سے, یا کسی بھی جو بھی ہماری اسٹریٹجک اپروچ ہے اس سے ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. آئیے اب ہم امپورٹنٹ اس پہ چلتے ہیں.
پروفارما اسٹیٹمنٹس کی جو فائنینشیل انالیسس ہے، پروفارما انالیسس، وہ کیسے کی جا سکتی ہے؟ اسکرین پہ دیکھیے، آپ دیکھیں گے کہ 6 اسٹیپس ہیں کسی بھی پروفارما فائنینشیل انالیسس کے لیے. اور یہ 6 اسٹیپس کیا ہیں دیکھیے. اسٹیپ نمبر 1، پریپیئر انکم اسٹیٹمنٹس بفور بیلنس شیٹ. اب آپ دیکھتے ہیں کہ دو میجر اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، 2 میجر پہلو ہیں فائنانس کے، پلاننگ کے، ایویلویشن کے. ایک ہے انکم اسٹیٹمنٹ اور دوسری ہے بیلنس شیٹ. اس میں کہا یہ جاتا ہے، مشورہ یہ دیتے ہیں ہمیں جو فائنینشیل پنڈتس ہیں، کہ ہمیشہ انکم اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ پہلے تیار کریں، بیلنس شیٹ بعد میں تیار کریں. ڈو یو انڈرسٹینڈ وائی؟ کہ جب بھی ہم اینالائز کرتے ہیں تو پہلے ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے. واٹ ہیو وی ارنڈ؟ فور کاسٹ سیلز جو تھیں وہ کیا تھیں، کیا ہوں گی، کیا ہونی چاہیے. یہ پلان ہو کر آئی ہیں پیچھے سے، مارکیٹنگ سے یا اور مختلف پلاننگ سٹیجز میں سے. تو انکم اسٹیٹمنٹ ہمیشہ پہلے تیار کریں، بیلنس شیٹ بعد میں تیار کریں. اسٹیپ نمبر 2 کے تحت دیکھیے، یوز پرسنٹیج آف سیلز میتھڈ ٹو پریپیئر کاسٹ آف گڈز سولڈ اینڈ ایکسپینسز. 2 چیزیں ہیں جو اکاؤنٹس والے بڑی اہمیت دیتے ہیں ان کو. ایک تو ہے کاسٹ آف گڈز سولڈ اور دوسرا ہے ایکسپینس. اب یہ اس کو ہمیشہ سیلز کے بیک ڈراپ میں دیکھتے ہیں ہم. واٹ ہیو وی سولڈ؟ جو ٹوٹل سیلز ہماری ہوئی ہیں وہ کتنی ہے؟ obviously وہ سیلز کیسے ہیں، کس چیز کی ہیں؟ وہ گڈز کی ہیں یا سروسز کی بھی آپ کہہ سکتے ہیں. جیسا کہ میں کہتا ہوں کہ فار دس پریکٹیکل میٹر، گڈز کہہ لیں، پروڈکٹس کہہ لیں، سروسز کہہ لیں، ایک ہی بات ہے. تو یہاں جو ہم بات دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم نے سیل کی ہے، the amount of goods that we have sold or the amount of revenue that we have generated from providing services، ان گڈس کو بیچنے کے لیے یا اس سیل کو حاصل کرنے کے لیے کاسٹ کیا آئی ہے. What has been the cost of goods sold and what expenses؟ تو یہ اسٹیپ نمبر 2 ہے. لیکن یہ جو کاسٹ آف گڈز سولڈ یا ایکسپینسز ہیں، اس کو لیے آپ یو شوڈ یوز، ایڈوائزڈ ہے، ریکمینڈیڈ ہے، a percentage of sales method، کہ سیلز اتنی تھی، اس کے اوپر کاسٹ آف گڈ سولڈ یا ایکسپینسز اتنے ہوئے ہیں، لہذا اس کو آپ پرسنٹیج میں دیکھیے. 1,00,000 روپے کی میں نے چیزیں بیچی ہیں، 100,000، اس پہ جو میری کاسٹ آئی ہے یا ایکسپینسز ہیں، ان کا ٹوٹل جو ہے لیٹ سے وہ 7,000 ہے. سو آئی وڈ سے کہ 7,000 ایز اے پرسنٹیج، آئی وڈ ایکسپریس 7,000 ایز اے پرسنٹیج آف 100,000، اینڈ آئی وڈ سے دیٹ 7% expenses and cost of goods sold جو ہے they account for 7%. So یہ step number 2 ہے. Expressing it in percentage of sales. Expressing the cost of goods sold and expenses as a percentage of sales. تیسرا جو ہے دیکھیے، we need to calculate as a third step, calculate projected net income. انکم جو ہے وہ ایک گراس انکم ہوتی ہے، اینڈ دین اس میں سے اخراجات نکال کر ہمہ قسم کے اور بھی جو ایکسپینسز اس پہ آتے ہیں، آپ ایک نیٹ انکم پہ آ جاتے ہیں. سو
تھرڈ اسٹیپ کے طور پہ ایز اے فائنینشیل انالیسس, pro forma financial analysis, you calculate your projected net income. یہ ہو گئے پہلے 3 اسٹیپ. چوتھا اسٹیپ, subtract dividends to be paid out from net income and add remaining to retained earning. اب یہ دیکھیے تھوڑا سا پیچیدہ محسوس ہوتا ہے لیکن اتنا مشکل نہیں ہے. یو ول سون انڈرسٹینڈ دس کہ جو آپ نے نیٹ انکم کیلکولیٹ کی ہے اس میں سے جو آپ نے پالیسی ڈسیشن کے تحت فیصلہ کیا ہے کہ ڈویڈنڈز آپ نے اتنے دینے ہیں, پیچھے میں نے اس کا ذکر کیا ہے چند لمحے پہلے, کچھ منٹ پہلے, وہ ڈویڈنڈز جو آپ نے پے کرنے کا فیصلہ کیا ہے وہ انکم میں سے, نیٹ انکم میں سے مائنس کر دیں, سبٹریکٹ کر دیں, اور اس کو نکالنے کے بعد جو باقی بچتی ہے رقم نیٹ انکم کی, اس کو آپ ریٹینڈ ارننگز میں شامل کر دیں, ایڈ کر دیں, اس میں جمع کر دیں. تو ہوا کیا کہ آپ کی گراس انکم آئی ہے, اس میں سے آپ نے ہمہ قسم کے اخراجات جو ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے نکال دیے. سب نکالنے کے بعد آپ کے پاس ایک نیٹ انکم آ گئی. اب یہ نیٹ انکم جو ہے یہ ایک طرح سے میری اپنی ہے, میرے آرگنائزیشن کی ہے. اس میں سے ہم نے کسی اور کو نہیں دینا, کچھ کریڈیٹرز کو یا سپلائرز کو یا کسی کو بھی نہیں دینا. تو یہ جو نیٹ انکم ہے اس میں سے میں نے ڈویڈنڈ دینا ہے اپنے شیئر ہولڈرز کو, جو ادارے کے شیئر ہولڈرز ہیں. تو ان کو جو رقم دینے کا میں فیصلہ کرتا ہوں وہ اس میں سے منہا کرتا ہوں, مائنس کرتا ہوں, اور جو بقیہ رقم بچتی ہے اس کو میں ایڈ کر دیتا ہوں ریٹین ارننگز میں. یہ وہ ارننگز ہیں جن کو میں ریٹین کر رہا ہوں آئندہ استعمال کے لیے, ایک طرح سے ریزروز میں چلی جاتی ہیں. نیکسٹ جو پانچواں ہے, دیکھیے پانچواں اسٹیپ اگین, وہ ہے ٹو پروجیکٹ بیلنس شیٹ ٹائمز بگننگ وتھ ریٹینڈ ارننگ. یعنی بیلنس شیٹ اب آپ پروجیکٹ کریں کہ ریٹینڈ ارننگ سے وہ شروع ہوتی ہے. اینڈ چھٹا اسٹیپ جو ہے, لسٹ یا کمنٹس, جو آپ کے بھی جو بھی کمنٹس ہیں, جو بھی ریمارکس ہیں آن پروجیکٹڈ اسٹیٹمنٹس, یعنی جو آپ کے پروجیکٹڈ اسٹیٹمنٹس ہیں کہ یہ ہوں گے, یہ ہو سکتے ہیں, یہ ہونے چاہیے, ان کے اوپر جو بھی آپ کے کمنٹس ہیں, جو بھی آپ کے ریمارکس ہیں, یا جو مفروضے یا ایزمپشنز لے کر آپ نے وہ کیلکولیٹ کیے ہیں یا فیصلہ کیا ہے, وہ ریمارکس کو بھی آپ اپنے پروجیکٹڈ اسٹیٹمنٹس پہ لکھ دیجئے, 1 2 3 4 کر کے اس پہ لکھ دیجئے, تاکہ جو شخص آپ کے پروجیکٹڈ اسٹیٹمنٹس کو پڑھے گا, جو ان کا معائنہ کرے گا, ان کو اسٹڈی کرے گا, اسے پتہ ہوگا کہ یہ فیصلے آپ نے کس طرح کیے, کن ایزمپشنز پہ بیس کرتے ہوئے آپ نے یہ فیصلے کیے. تو یہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین, خواتین و حضرات, یہ 6 اسٹیپس تھے کسی بھی پروفارما فائنینشیل انالیسس کے لیے جو ریکمینڈڈ ہے. اب ہم آتے ہیں اگلے موضوع پہ جو ہم نے پیچھے جس کا ذکر کیا تھا, فائنینشیل بجٹ. اس کے زمرے میں دیکھیے آپ, ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈاکیومنٹ دیٹ ڈیٹیلز ہاؤ فنڈز ول بی obtained and spent for a specified period of time. یہ ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہے. فائنینشیل بجٹ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ رقم کہاں سے آئے گی اور کہاں اور کس طرح خرچ ہوگی کسی بھی طے شدہ پیریڈ میں. یوزلی بجٹس جو ہوتے ہیں یہ سالانہ ہوتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ سالانہ بجٹ اور فسکل ایئر, فائنینشیل ایئر, یوزلی ہمارے ہاں وہ 1 جولائی سے 30 جون تک ہوتا ہے. بعض آرگنائزیشنز کا فائنینشیل سال
1 جنوری سے 31 دسمبر تک ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ عموماً 31 دسمبر اور 30 جون ادارے بند رکھتے ہیں اپنے ٹرانزیکشنز کو، تاکہ وہ اپنا حساب ملا سکیں، ریکنسائل کر سکیں کہ ہم نے کیا کیا ہے اس سال میں. تو بجٹ جو ہے وہ کسی بھی گیون پیریڈ آف ٹائم میں سالانہ ہو، یوزلی سالانہ ہی ہوتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ پیسے کہاں سے آئیں گے اور کتنے آئیں گے، کتنے پیسے ایلوکیٹ ہوں گے اور وہ کہاں اور کس طرح خرچ ہوں گے. یہ ہے بجٹ. کہنے کو بجٹ جو ہے بڑا آسان سا ٹرم تھا، بڑی سمپل سی بات تھی کہ فنڈز کہاں سے آبٹین کیے جائیں گے، حاصل کیے جائیں گے، اور کہاں اور کس طرح استعمال کیے جائیں گے. یہ ڈاکیومنٹ جو ہے اسے ہم بجٹ کہتے ہیں. لیکن یہ اتنا سمپل بھی نہیں ہے، یا یوں کہہ لیں کہ یہ صرف اسی کو بجٹ نہیں کہتے، اس کی کئی قسمیں ہیں. اور اس کی اقسام کو دیکھنے کے لیے آپ اسکرین پہ دیکھیے، ٹائپس آف بجٹس آپ کو بتائے گئے ہیں. کیا ہیں یہ ٹائپس آف بجٹس؟ دیکھیے، کیش بجٹس. کیش بجٹ سے مراد یہ کیش کیا ہوگا، کتنا ہوگا، کدھر سے ہوگا. پھر آپریٹنگ بجٹ، آپریشنل سائٹ کو ڈیٹیل کرنے کے لیے. پھر سیلز بجٹس، جو سیلز سے متعلق ہوں گے. پروفٹ بجٹس، فیکٹری بجٹس، کیپٹل بجٹس، ایکسپینس بجٹس، ڈویژنل بجٹس، ویریبل بجٹس، فلیکسیبل بجٹس جو فلیکسیبل ہوں گے، اینڈ فکسڈ بجٹس. تو یہ کچھ اقسام ہیں بجٹس کی. یہ آپ نے فائنانس اور اکاؤنٹنگ میں یقیناً پڑھے ہوں گے، اور اگر نہیں تو آپ اپنی کتاب میں دیکھیے گا اور ڈیٹیل میں یہ بتائے گئے ہیں. سو ٹائپس آف بجٹس پہ ونس اگین: کیش بجٹس، آپریٹنگ بجٹس، سیلز کے بجٹس یا سیلز ریلیٹڈ بجٹس، پروفٹ بجٹس، فیکٹری سے متعلقہ بجٹ، کیپٹل سے سرمایہ سے متعلقہ بجٹس، ایکسپینس بجٹس، ڈویژنل بجٹس، ویریبل بجٹس، فلیکسیبل بجٹس اینڈ فکس بجٹس. یہ تھے بجٹس کی مختلف ٹائپس. جو ایشوز میں آخری ایشو ہم نے مینشن کیا تھا وہ تھا ایویلویٹنگ دا ورتھ آف اے بزنس. تو اس کو بھی یوں دیکھتے ہیں that it is central to strategy implementation as integrative, intense, and diversification strategies are often implemented through acquisitions of other firms. کیا ہے یہ؟ What is this? سمپل اس کو اگر آپ بریک اپ کریں آسان زبان میں تو ہم نے پیچھے کئی طرح کے اسٹریٹجیز پڑھی تھی. ہم نے دیکھا کہ انٹیگریٹو اسٹریٹجیز بھی ہوتی ہیں، انٹینسو اسٹریٹجیز بھی ہوتی ہیں، ڈائیورسفیکیشن اسٹریٹجیز بھی ہوتی ہیں. اب یہ تینوں طرح کی جو اسٹریٹجیز ہیں، انٹینسو سے مراد تھی وہ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ، مارکیٹ ڈیولپمنٹ وغیرہ وغیرہ. اسی طرح ہاریزونٹل انٹیگریشن تھی، ورٹیکل انٹیگریشن تھی، اسی طرح ڈائیورسفیکیشن کی اسٹریٹجیز تھی. تو یہ تینوں قسم کی جو اسٹریٹجیز ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اکثر اوقات فرمز جو ہیں وہ دوسری فرمز کو حاصل کرتی ہیں، ایکوائر کرتی ہیں، خرید لیتی ہیں یا حاصل کر لیتی ہیں. مرجرز کے ذریعے بھی ہو سکتی ہیں. اب جو بھی آپ طریقہ اختیار کریں، خواہ مرج ہو جائیں کسی اور کو حاصل کر کے، یا دو فرمز آپس میں مرج ہو جائیں، یا ایک فرم دوسری فرم کو حاصل کر لے،
خرید لے. اس کے لیے ہمیں دوسری فرم کی ورتھ جاننے کی ضرورت ہوگی کہ اس فرم کی فائنینشیل ورتھ کیا ہے، کتنے پیسے اس پہ لگائے جانے چاہیے یا لگائے جائیں تو درست ہوں گے، اس کی قیمت لگائی جائے گی. اس کے لیے therefore یہ ایویلویشن جو ہے یہ مسٹ ہے کہ بھئی کسی بھی فرم کی بزنس ورتھ کیا ہے یا کسی بزنس فرم کی بزنس ورتھ کیا ہے ان ٹرمز آف منی، ریئل ٹرمز کہہ لیں. یہ جاننا بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کو جاننے کے لیے اب ہم دیکھتے ہیں کیا طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں. اس کے لیے بنیادی طور پہ 3 اپروچز ہیں، 3 راستے ہیں اس طرح کے جن پہ چل کے ہم یہ جان سکتے ہیں. 3 basic approaches to evaluating the worth of any business. پہلا کیا ہے؟ What does a firm own? فرم جو ہے جو کچھ وہ اون کرتی ہے، فرم کی ملکیت میں جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ کیا کے ساتھ ساتھ یہی نہیں ہے کہ بلڈنگ ہے، مشینری ہے، گاڑیاں ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں واٹ کے ساتھ ساتھ اس کو فائنینشیل ٹرمز میں بھی ٹرانسلیٹ کریں گے کہ فرم کی ملکیت میں جو کچھ ہے وہ فائنینشیل ٹرمز میں کیا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ دیکھتے ہیں کہ what a firm earns، یعنی فرم کما کیا رہی. ایک فرم ہو سکتی ہے اس کی ملکیت میں 10 ملین روپے کی چیزیں ہیں، بلڈنگ ہے، پلانٹ ہے، مشینری ہے، سٹاکس ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جو کچھ بھی ہے وہ 10 ملین کی ہے. لیکن وہ فرم جو ہے وہ سال میں لیٹ اس سے 100,000 ارن کرتی ہے، 1 لاکھ ارن کرتی ہے، 1 کروڑ یا 10 ملین کی ملکیت رکھتے ہوئے. اس کے برعکس ایک اور فرم ہے جو کل 5 ملین کی چیزیں ہیں، اس کی بلڈنگ، اس کی لینڈ، اس کی گاڑیاں، اس کی مشینری، اس کے سٹاکس، اس کی انوینٹری، را مٹیریل جو سٹاکس میں، سب کچھ ملا کر 5 ملین ہے، 50 لاکھ ہے، 10 ملین کی جگہ. لیکن اس کی جو ارننگ ہے سالانہ وہ 3 لاکھ ہے یا 4 لاکھ ہے. تو آپ بتائیے کون سا بزنس مجھے زیادہ اٹریکٹو ہوگا؟ ان ریئل ٹرمز کس بزنس کی ورتھ زیادہ ہوگی؟ تو اس لیے اس چیز کو بھی دیکھنا ہے کہ واٹ اے فرم اونز وہ تو اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے واٹ اے فرم ارنز. اور تیسری اپروچ جو ہے وہ ہے واٹ اے فرم ول برنگ ان دا مارکیٹ. یہ بظاہر کوئی ایسی اہم بات نہیں لگتی، لیکن دیکھیے اس کے بھی جو ہے فار ریچنگ کانسیکوینسز ہیں. آپ اگر اپنے ارد گرد آج کے دور حاضر میں اگر آپ نگاہ دوڑائیں گے تو کچھ ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو بہت مالدار ہیں، بہت جدید قسم کی پروفیشنل مینجمنٹ کرتی ہیں، لیکن وہ ایک سٹینڈرڈ کی ایک چیز بنا رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، بنا رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، اسی چیز کو بڑے عرصے سے وہی چیز چلی آ رہی ہے. ایک اور فرم ہے جو شاید اتنی بڑی نہیں ہے، اتنی پرانی نہیں ہے، اتنی حیثیت اس کی نہیں ہے، لیکن وہ بہت ڈائنامک ہے. یہ فرم جو ہے تیسری جو میں دوسری بتا رہا ہوں، یہ بہت ڈائنامک ہے، بہت انوویٹو ہے،
جدت پسند ہے، مارکیٹ میں ہر وقت وہ دیکھتی رہتی ہے، کسٹمر کے نبض پہ اس کا ہاتھ ہوتا ہے ہر وقت، اور وہ اندازہ لگاتی رہتی ہے کہ کسٹمر کو نئی چیز کیا چاہیے، اور اس کے مطابق ہر چند ماہ کے بعد ایک نیا پروڈکٹ، ایک نئی چیز جو اہمیت رکھتی ہو، جو کسٹمر کو پسند ہو، وہ لے آتی ہے۔ تو آبویسلی ایسی فرم جو ہے وہ زیادہ کامیاب ہوگی اور اس کی ورتھ بھی زیادہ ہوگی۔ So what a firm will bring in the market will obviously have an effect on the performance and the worth of that business. تو یہ 3 بیسک اپروچز ہیں towards evaluating the worth of a business۔ اس کے ساتھ خواتین و حضرات، جو آج کے ہمارے موضوع تھا، جو ہمارا فائنانس اینڈ اکاؤنٹنگ ایشوز کا، وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور اس کے بعد آج ہم یہاں اس کو ختم کرتے ہیں، آج کے سیشن کو، اور اگلے سیشن میں ہم اس کے بعد کے جو ایشوز ہیں، مثلاً R&D کے ایشوز ہیں، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہیں، وہاں سے ہم آغاز کریں گے اگلے سیشن کا۔ تو آج مجھے اجازت دیجیے ٹو اینڈ دا سیشن ہیئر with the same prayer for each one of you کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، جو بھی ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، whoever you are, wherever you are, take care of yourselves and may God be with you۔ خدا حافظ۔